الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى السابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم نذر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے دل دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں جیسے ہم کہتے ہیں پرانے لوگ، 4 مہینے لگائے ہوئے لوگ، کام کرنے والے لوگ، تو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں ان کو سابقون کہا گیا ہے. ایمان لانے میں سب سے آگے، خواہشات اور جذبات کو قربان کرنے میں سب سے آگے، اللہ کی طاعت اور حضور کی سنت پر عمل کرنے میں سب سے آگے، اور جان اور مال لگانے والوں میں سب سے آگے. کتنا پیارا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا، السابقون، سبقت کرنے والے. ہمارا اردو کا معاملہ ہم کہتے ہیں پرانے، کہ پہلے سے لگے ہوئے، لیکن اصل اس کے لیے ہے السابقون. ہر میدان میں سبقت کرنے، ایمان لانے میں سبقت کرنے والے، مال لگانے میں سبقت کرنے والے، جان لگانے میں سبقت کرنے والے. تو السابقون جو سبقت کرنے، دنیا میں سبقت کرنے والے ہوں گے، السابقون اللہ آگے بھی ان کو قیامت میں بھی آگے رکھیں گے. اور ان کو کیا عطا فرمائیں گے؟ اولئک المقربون، اللہ اپنا قرب عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کے زمانے میں جو مادی شکل ہوتی تھی اس کے مطابق معجزہ دیا. اور معجزہ کہتے ہیں اللہ کی قدرت کا وہ مظہر کہ ساری کائنات مل کر اس کو نہ کر سکے. معجزہ عاجز کر دینے والی. تو معجزہ دلیل ہوتا تھا، نشانی ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے معجزہ ظاہر کیا. تو فرعون کے زمانے میں جادو کا چرچا تھا. جادو کے ذریعے لوگ ویسے تو وہم پرست ہیں اور وہ ان کو اپنا رب اعلیٰ اور اس کی حکومت کی بنیاد جادو پر. ہزاروں جادوگر تھے. تو اللہ جادوگری کیا ہے کہ لوگوں کی نظروں کو قابو کر کے ہے کچھ اور دکھلانا کچھ اور. جی ہاں، دھوکے بازی. تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں اپنی قدرت، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو یہ اللہ کا کلام تھا. اور موسیٰ علیہ السلام پہلے تو فرمایا اخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ یہ آگ کی چنگاری نہیں کہ تم چلے آئے، یہ وادی مقدس طویٰ ہے اور اللہ تم سے بات کر رہا ہے، جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ. اور کیا پوچھا؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب احساس ہوا کہ اللہ بات کر رہے ہیں، ایک چھوٹے بچے سے بڑا آدمی، اسکول میں پڑھتے ہوئے عام معاشرے میں بڑا آدمی چھوٹے، تو وہ اپنی کتنی عزت سمجھتا ہے. اور یہ تو خالق کائنات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تو پوچھا تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب تو تھا عصا، ڈنڈا.
لیکن جواب کو لمبا کیا ہی عصایا اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. اے اللہ میرا ڈنڈا ہے، اس پر میں سہارا لیتا ہوں اور جانوروں کو ہانکتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سارے نفع ہیں. تو جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو اس کے لیے سارے نفع ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، 10 سال 12 سال رہا تو یہ سارے نفع تھے. لیکن جب اس کے ساتھ اللہ کے امر پر اس کو چھوڑنا اور اللہ کے امر پر اس کو لینا جب یہ شامل ہوا تو یہ معجزہ بن گیا. اور یہ سبق ہے امت محمدیہ کے لیے. تمہاری دکانیں اللہ نے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے دی. تمہارے بازار، تمہارے دفتر، تمہارے یہ محکمے، تمہارے یہ کارخانے، تمہاری جائیدادیں اور یہ گھر، یہ اللہ نے دیے ہوئے. کہ موسیٰ علیہ السلام کی 12 سال کی کمائی اس ڈنڈے کے ذریعے سے. فرمایا ان کو جب حکم ہو چھوڑ دو، چھوڑنے کا حکم ہو چھوڑ دو، اور جب ان کو پکڑنے کا حکم ہو یعنی ان میں رہ کر ان کو استعمال کرنے کا حکم ہو تو استعمال کرو. اللہ وہ برکتیں ظاہر فرمائیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ظاہر فرمائیں. 10 سال تک وہ ڈنڈا ہی رہا اور یہی نفع تھے. لیکن القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ ہمارے حکم سے اس کو ڈال دو. فلما القاہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈالا، فإذا هي حية تسعى، بڑا اژدہا اور تیز رفتار اژدہا بن گیا، دوڑنے والا. کہ جسم میں تو بہت بڑا، اب سانپ بڑا ہو تو بیچارہ وہ وہی دفن کی طرح ہوتا ہے، وہ ہل بھی نہیں سکتا. لیکن رفتار میں اڑنے والے سانپ کی طرح، یہ دونوں صفتیں اللہ نے جمع کر دی. اور موسیٰ علیہ السلام بشری تقاضے کے جو وجہ سے ڈرے کہ میں نے عصا ڈالا، اللہ نے سانپ بنایا. عصا نفع والا تھا، چھوڑتے ہوئے یہ نقصان والا بن گیا. لیکن اللہ دکھا رہے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ تمہارے یہ سارے کارخانے اور سارے تمہارے اسباب، یہ ڈنڈا ہے. تمہیں چھوڑنے میں نقصان دکھائی دے گا، ہاں، اور اللہ کے حکم کو ماننے میں نقصان دکھائی دے گا. لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے اس میں لگو اور اللہ کے حکم کے ذریعے سے چھوڑو. جب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگائے تو فوراً وہ عصا بن گیا، اب ایک معجزہ بن گیا. اور جو فرعون کے پاس آئے، دعوت یہ ہے باطل کا توڑ. بنی اسرائیل یہ انبیاء کی اولاد تھی اور دنیاوی اعتبار سے مصر کے سارے عہدے، سارے باغات، سارے کھیت اور ساری جگہیں، محلات ان کے تھے. لیکن جب یہ انسان کی فطرت ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں لگ کر جب یہ اللہ سے غافل ہوتا ہے تو یہ اس کا زوال شروع ہوتا ہے. اور جب نعمتوں میں اتنا لگ جائے کہ وہ بھول جائیں اللہ کو اور اللہ کے احکام نکلنے لگ جائیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آئی تو یقین میں کمی آئے گی، اور دنیا کی محبت آنے کی وجہ سے تمہاری صلاحیتیں دنیا میں لگنا شروع ہو جائیں گی تو تمہارے اعمال اپنی تاثیر میں کمزور ہوتے ہوتے کھو دیں گے، تاثیر کو کھو دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے جو جان ہے اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی معرفت کا نور اور اللہ کی محبت جو غالب ہو ساری محبتوں پر. اسی لیے 8 چیزیں جس میں انسان رہتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا. 8 چیزیں گنائی ہیں جس میں انسان عام طور پر رہتا ہے کہ اگر ان کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہو گئی پھر اللہ کے عذاب کے کوڑے کا انتظار کرو. فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اس لیے ایمان اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے ایمان کی دعوت سے ابتدا کی جاتی ہے اور ایمان سے پھر طلب آتی ہے. انبیاء علم لے کر آتے ہیں اور علم کے لیے طلب شرط ہے، اور طلب کے لیے کافر وہ تو مانتے ہی نہیں اللہ کو، تو ان کو ایمان کی طرف بلا کر ان کے اندر طلب اللہ کی معرفت کرائی جاتی ہے اور اللہ کی طلب ان کے اندر آتی ہے. نافرمان مسلمانوں کے اندر ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف عوامل کی کہ وہ اللہ جو سب کچھ کرنے والا ہے، ہمارا الہ ہے، وہ کیا چاہتا ہے.
پھر دین وجود میں آتا ہے، اور جب دین کتابوں سے اور الماریوں سے نفوس اور دلوں میں آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ زمین کا وارث ان حق والوں کو بناتا ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اذهب الى فرعون، جائیے آپ فرعون کے پاس اور دعوت دیجیے۔ اب تک بنی اسرائیل تو بادشاہ تھے، اس زمین کے مالک تھے، انبیاء کی اولاد تھے، لیکن جب نافرمانی ہوئی تو اتنے گرے کہ ان کو غلام بنا لیا گیا، اور اللہ نے فرعون کو ان پر بطور ابتلا کے مسلط کیا، اور اس کو اپنی حکومت کے کہ یہ مفتو قوم ہے اور ظلم سے اور زبردستی میں نے ان کو فتح کیا ہے، ان کے دل میرے ساتھ نہیں ہے، کون ان میں سے اٹھے کہ وہ میری حکومت کا تختہ الٹ دے؟ ان کو تو اپنا تخت جو ہے یہ تو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس لیے اس کو یہ ڈر لگا ہوا تھا۔ پھر اس نے خواب بھی دیکھا اور کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے اس ملک کا ہلاکت کا۔ تو فرعون بنی اسرائیل دین سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے ابتلاءات اور پریشانیوں میں تھی، اور فرعون اپنی پوری طاقت کے ساتھ تھا، لیکن دونوں کے لیے اللہ نے دعوت دے کر دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت کی ابتدا کی، اے فرعون بنی اسرائیل کو عذاب مت دو اور ان کو چھوڑ دو، اور میں اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں۔ کون اللہ؟ جو سارے عالموں کا رب ہے، اور میں اس کا رسول ہوں۔ کہا وہ تو مجھے یاد آیا، تم تو وہی ہو جس نے ہمارے قوم کے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، تمہاری تو گرفتاری کے وارنٹ جاری تھے۔ فرمایا نہیں، میں اب اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ کیا بن کر آیا ہوں؟ اللہ کا رسول، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور دونوں قوموں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے بھی اور جو ہے وہ فرعون اور اس کی قوم قبطی کے لیے بھی۔ تو جس نے سارے کائنات کو پیدا کیا، کیا اللہ نے تمہیں کوئی نشانی دی ہے؟ جی ہاں۔ کیا؟ وہ عصا پھینکا، اتنا بڑا سانپ بنا کہ فرعون کی طرف۔ فرعون اپنے محل میں تھا، فرعون اپنے تخت پر تھا، تاج اس کے سر پہ تھا، فاخر لباس اس نے پہنا ہوا تھا، لیکن جب دعوت کی ابتدا ہوئی اور جو ہے معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہوا تو وہ اتنا ڈرا کہ اپنے اوپر قابو نہ پا سکا، پاخانہ پیشاب خطا ہو گیا، اور اس کی طاقت، اس پر فوراً ساری طاقت مزمحل ہو گئی۔ کیوں؟ کہ اللہ کی دعوت کے کلمہ شروع ہو گیا۔ اور بنی اسرائیل ان کے ایمان کو کمال تک پہنچا، اور ان کو نماز اللہ پر، کیا بنی اسرائیل کے انبیاء کی اولاد تھے لیکن بگڑے ہوئے مسلمان تھے، کیا ان کے ایمان میں کمال تک پہنچاؤ، اللہ پر بھروسہ توکل سکھاؤ، اور صبر پر ان کو لے کر آؤ، اور یہ نماز جو پڑھتے تھے اس پر قائم۔ یہ ہے ان کی مصیبتوں کا علاج۔ آج امت مسلمہ کتنی پریشانیوں اور حالات کا شکار ہے۔ معاملہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ کہ مسلمانوں کو توبہ کرانا اور تقوی والی زندگی پہ لانا، اور اس امت کے دین کی محنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے یہ ذمہ داری ملی ہے، اس محنت پر کھڑا کرنا۔ اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بیان کر چکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب آتے تھے تو آپ کے اخلاق، اگر رات کا وقت ہوتا اور گھر والے سوئے ہوئے ہوتے اور ابتدا میں کچی سی نیند ہوتی ہے تو دروازہ بالکل آہستہ سے کھولتے تھے، یعنی جب دروازے کا کھڑاک نہ ہو اور شور سے آنکھ نہ کھل جائے، حتیٰ کہ سلام بھی ایسی اتنی دھیمی آواز سے کرتے تھے کہ جاگنے والا سلام کو سن لے اور سوئے ہوئے کی نیند، کچی نیند والے کی نیند خراب نہ ہو۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سلام کرتے تھے۔ اگر دن میں آتے تو کہاں سید الانبیاء ہیں، کہاں پوری دنیا کی فکر ہو رہی ہے اور صحابہ کو اس محنت پر لگایا جا رہا ہے، پوری قیامت تک آنے والوں کی، انسانوں کی سوچ، حتیٰ کہ اللہ تسلی دے رہے ہیں، اے پیارے نبی کیا آپ اپنی جان کو کھلا دیں گے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے؟ لیکن گھر میں آ کر ایسے جیسے گھر کے ایک فرد ہوں، گھل مل جاتے تھے۔ اگر آٹا گون رہی ہیں تو اس میں مدد کرتے تھے، اور جو ہے کوئی صفائی کر رہے ہیں تو گھر والوں کی مدد کرتے تھے۔ چھوٹا سا گھر تھا، لیکن ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور وضو کیا اور مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ اسی طرح گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، اذان کی آواز سنی
تو فوراً رابطہ عرش سے ہو گیا، پھر ایسے جیسے دنیا والوں کو جانتے بھی نہیں۔ ایک دفعہ کہ حضور جو اذان ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہی بدل گیا۔ اے اللہ کے رسول میں عائشہ کا کون عائشہ؟ اے اللہ کے رسول میں ابو بکر کی بیٹیوں کون ابو بکر؟ کیونکہ رابطہ اللہ سے ہو گیا۔ تو بہرحال فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کسی سے بات نہیں کی اور وضو کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے، اور تو میں سمجھ گئی یہ کوئی اہم پیغام ہے جو انسانیت کو پہنچانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرما ایھا الناس، یہ نہیں کہا ہے میرے صحابہ، ایھا الناس کہا کہ صحابہ سے لے کر آخری امت تک پیدا ہونے والے انسان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ایھا الناس ان اللہ سبحانہ و تعالی یقول، کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں تم سے مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جس دعوت کی وجہ سے تم اولئک خیر البریہ بنے اور اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ اتارا، اور تم صحابہ بنے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جو تمہارے طریقے پر چلے اللہ اس کو بھی اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ تو وہ رب میں کہہ رہا مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اس دعوت والے کام کو جس کے تم یہاں تک پہنچے اس کو تم کرتے رہو۔ قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، قبل اس کے کہ تم مجھ سے دعا مانگو اور اللہ کہہ رہے میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے سوال کرو میں تمہارا سوال پورا نہ کروں، وتستنصرونی، اور تم مجھ سے مدد چاہو میں تمہاری مدد نہ کروں۔ 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بتلا گئے، راز بتلا گئے۔ بہرحال فرعون کے پاس، اے فرعون بنی اسرائیل کو عذاب مت دو، اور میں اللہ کا رسول، کیا معجزہ دیا ہے کہ یہ معجزہ عصا پھینکا اور سانپ بنا۔ تو دعوت شروع ہوئی، دعوت کے شروع ہوتے ہی فرعون کی ساری سرکشی اور اس کی بغاوت اور اس کا تکبر بالکل کافور ہو گیا، اور طاقت کو اللہ نے اس کو مضمحل کر دیا، اور بنی اسرائیل کو دعوت دی تو ان کا انحطاط رک گیا اور ان کی ترقی شروع ہو گئی۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ وہ عصا جو جادوگروں کا مسئلہ تھا، اور وہ جادو عام تھا، جادو کے ذریعے لوگوں کو قابو کیا ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا کہنے لگے جادوگر ہے، تو جادوگروں کو بلایا گیا۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 جادوگر جمع ہو گئے، روایت ہے 70,000 جادوگر، بڑا میدان تھا، بڑا میدان تھا، اور ہر جادوگر کے ہاتھ میں ایک رسی تھی جس کو بٹا ہوا تھا، اور کچھ اس پر ایسے چمکدار چیز بھی لگائی ہوئی تھی کہ بٹی ہوئی چیز کو چھوڑو تو تھوڑی دیر کے لیے وہ مڑتی ہے اور کھلتی ہے اور آگے کی طرف حرکت کرتی ہے۔ اور ایک عصا تھا، چکنی چھڑی اور ڈنڈا، اس پر بھی کچھ جو ہے ملا ہوا تھا کہ جو ہے سورج کی کرنوں کی جیسے وہ حرکت دیتے ہوئے نظر آئے، اور 70,000 تھے وہ۔ اور جب وہ میدان میں آئے تو فرعون سے کہا کہ اگر ہم غلبہ پا گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے زیر کر دیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اس نے کوئی جائیدادیں اور وزارتیں اور زمین کے ٹکڑے دینے کا وعدہ نہیں کیا۔ فَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ تو یہ بہت بڑا عہدہ تھا ان کے لیے، اور وہ خوشی سے اتر آئے میدان میں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو حق تھا، اور ان کے پاس تو یہ تصویر اور جو ہے کیا کہتے ہیں ذہن کو، خیالات کو قابو کر کے غلط چیز بتلانا۔ تو پہلے انہوں نے 70,000 تھے تو ہر ایک نے اپنی رسی بھی پھینکی اور اپنا ڈنڈا بھی پھینکا۔ 1,24,000 سانپ اس میدان میں رینگتے ہوئے نظر آئے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنا عصا پھینکو۔ عصا پھینکا، اللہ کا امر پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے آنکھ جھپک کے کھولی تو دیکھا وہ سانپ جو ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تھا، اس سانپ نے سارے عصا کو ہڑپ کر کے ختم کر دیا، میدان صاف۔ جادوگر سمجھ گئے کہ ہمارا تو یہ جو ہے یہ دھوکہ بازی اور یہ جو ہے نظر بندی کا معاملہ تھا اور لوگوں کو دھوکہ دینا تھا، اور یہ حقیقت میں صاف۔ تو فوراً ایک دم انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔
سب کے سب ایمان، پورے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو عرض کرنا یہ تھا کہ مقرب بادشاہت کا تقرب یہ بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں۔ فرمائے یہ پرانے یعنی ایمان کے لانے میں، اطاعت کے کرنے میں، جان مال کو لگانے میں اور قربانی کرنے میں، یہ ہے قرآنوں کا تعارف۔ یہ کیا ہوگا؟ السابقون السابقون، دنیا میں قربانیوں میں آگے رہیں، جنت میں، جنت کے میدان محشر میں عزت اور کامیابی کے نقشوں میں آگے ہوں گے، اور اللہ کیا عطا فرمائیں گے؟ اولئک المقربون، اللہ اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ تو ہم تو پرانا کہتے ہیں، لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس میں عربی میں اس کو سبقت کرنے والے، اس لیے انبیاء کرام کی ایمان لانے والی امتوں میں جو سب سے آگے تھے ان کو صدیقیت کا درجہ دیا جاتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے صدیق ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کیا کہا جاتا ہے؟ صدیق اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر کام میں پہل کرنے والے، جان لگانے میں، مال لگانے میں، اور دنیا سے نفع اٹھانے سے بچنے والے، جو ان کی سیرت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر کچھ خفا سے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رنج ہوا۔ اصل میں کوئی بات ہو گئی تھی جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے پر رنج تھا، اور اللہ کے رسول کو اپنے اس جانسار صحابی کی کتنی قدر تھی۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، اور اپنے کتنے اچھے انداز میں مالی بودا فی صاحب ابو بکر، اے لوگوں کیا ہوا تمہیں؟ مجھے میرے ابو بکر کے بارے میں تکلیف دی جا رہی ہے، اگر ابو بکر رنجیدہ ہے تو میں اللہ کا رسول بھی رنجیدہ ہوں۔ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مالی بودا فی صاحب ابو بکر۔ یہ مرتبہ ابو بکر کو کیسے ملا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیا ہوا مجھے کہ مجھے تکلیف دی جا رہی ہے میرے ابو بکر کے بارے میں؟ ابو بکر رنجیدہ ہے تو میرا دل بھی رنجیدہ ہے۔ کیا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اے لوگوں تمہیں پتہ نہیں کہ جب میں یہ پیغام لے کر آیا تھا، اور کتنی امیدوں سے لے کر آیا، کتنا بڑا پیغام لے کر آیا، اور دنیا اور آخرت کی شرافتیں لے کر آیا، تمہاری دنیا کے سارے جھگڑے اور مسائل ختم کرنے کے لیے، اور دنیا کی ساری تنگیوں سے بچانے کے لیے، اور آخرت کے اعلیٰ درجات دلوانے کے لیے اللہ کا دین لے کر آیا، تو تم سب نے انکار کیا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ عقل کے پیمانے پر انہوں نے حضور کی بات کو لیا، یہ کیسے ہماری عقل میں آتا نہیں کہ جو ہے اتنے خدا ہمارے کاموں کو نہیں بنا سکتے تو ایک اللہ کیسے بنائے گا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق اس وقت مجلس میں موجود نہیں تھے، وہ کہیں اپنے کھیتوں میں اور کہاں دور تھے۔ جب آئے تو کسی نے کہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تو فرمایا ابو بکر نے بغیر کسی سوچے سمجھے اور توقف کے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ رسولہ، اور اس وقت اپنا سب کچھ لگانا شروع کیا، سب کچھ لگانا شروع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت ساتھ ہے۔ اب کتنی بڑی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت والا حکم ملا، یہ اللہ کے دین کے لیے وطن کو چھوڑنا۔ یہ روزانہ تو ہمیں 5 نمازوں میں چھڑوایا جاتا ہے، پھر ہمارے تبلیغی اعمال میں گشتوں میں چھڑوایا جاتا ہے، پھر اللہ نے ہمیں کیا کتنی سعادت دی ہے کہ شہروزے کے لیے گھر کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، پھر کتنی سعادت دی کہ چلے کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لولا الہجرۃ لکنت رجلا من الانصار، اپنے وطن کو چھوڑنا اللہ کے دین کے لیے اللہ کو اتنا محبوب ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ دین کے لیے نبی کو بھی وطن چھوڑنا پڑے گا تو اللہ مجھے قدردانوں انصار مدینہ میں سے پیدا کر دیتے، وہی پیدا ہوتا، وہی میرا وطن ہوتا، اور وہی میری زندگی گزرتی، اور وہی میرا روزہ بنتا۔ تو یہ اللہ کے دین کے لیے چھوڑنا کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہجرت جیسا حکم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ 2 اونٹنی ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے دی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے غار ثور میں ٹھہرے تو گھر کا سارا مال لے گئے، لیکن بچیوں کی تربیت ایسے کی ہوئی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں اس میں ہم نے لگانا ہے اور لینے کی کسی سے امید نہ ہو۔ اگر لینا ہے تو کس سے لینا ہے بھائی؟ اللہ سے لینا ہے، لینا ہے تو ہم نے اللہ سے لینا ہے۔ تو جب ابوبکر صدیق جو ہے گئے ہجرت میں تشریف لے گئے تو گھر کا سارا مال لے گئے، سب گھر کا سارا مال۔ باپ بھی تھے ابو قحافہ ان کا نام تھا جو بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، حضرت اسماء بھی تھی، حضرت عائشہ بھی تھی۔ تو حضرت اسماء فرماتی ہے کہ میرے دادا ابو قحافہ کہنے لگے، اے میری بچیوں یعنی پوتیوں، تمہارا باپ ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی گیا تمہیں چھوڑ کر اور اپنا سارا مال بھی لے گیا۔ فرمایا حقیقت تو یہ تھی، لیکن اب یہ تو مسلمان نہیں ہے، اب ان کو سمجھانا اللہ کیسے تربیت فرماتے ہیں، اور حضرت ابوبکر نے کیسے اسماء اپنی بیٹی کی تربیت کی تھی کہ نہیں ابا جان، ہمارے ابا تو ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام، اللہ کی مدد، اللہ کا دین۔ اے ایمان والے، تیرے اس یقین کی بنیاد پر، اللہ سے یقین کرنے کی بنیاد پر اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہ ہے تمہارا سب سے بڑا سہارا، یہ ہے تمہیں سب سے بڑا حوصلہ دینے والا، یہ ہے ہر میدان میں، ہر جگہ پر، ہر حال میں تمہارے دل کو پریشانی سے بچانے والا۔ کیا؟ کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ انا عند ظن عبدی بھی کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جیسے میرے ساتھ گمان کرے گا، جب وہ مجھ پر یقین رکھے گا میں کرنے والا ہوں، تو میں اپنی قدرت سے سب کچھ اس کے لیے کر دوں گا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ نہیں تھا، تو میں جلدی سے دوڑ کر گلی میں گئی اور وہاں سے کنکریاں اٹھائیں، اور جس طاقچے میں میرے والد یہ سونے اور چاندی کے سکے، کیونکہ 2 ہی سکے چلتے تھے، ایک کو درہم کہا جاتا ہے جو چاندی سے بنا ہوتا تھا، اور ایک کو دینار کہا جاتا ہے جس کو اردو میں اشرفی کہتے ہیں، یہ سونے سے بنا ہوئے ہوتے تھے۔ اور اس زمانے میں کہاں ایسے چھاپے ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی شکل ہوتی تھی کہ میں نے کنکریاں اس آلے میں ڈالی اور موٹا کپڑا اس کے اوپر ڈال دیا، اور دادا جان کو نظر نہیں آتا تھا، میں نے ان کا ہاتھ کپڑے کے اوپر سے یوں گھماتے ہوئے پھرایا تو ان کو وہ چیزیں رڑ کی، اور وہ سمجھے کہ یہ درہم و دنانیر ہیں، حالانکہ وہ ٹھیکریاں تھیں، اور وہ خاموش ہو گئے۔ تو کیسے بچی کو سمجھ کہ دادا کو خوش کرنا۔ تو گھر والوں کی ایسی تربیت کہ ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے پر ان کو کہ ان کے ہوتے ہوئے وہ اللہ کی مدد نہیں تھی، جب وہ اللہ کے راستے میں چلے جائیں گے تو ہماری حفاظت کرنے والی ذات کون سی ہے؟ ہمارے سارے کام بنانے والی ذات کون سی ذات ہے؟ اور ہمارے بچوں کو سنبھالنے والی ذات کون سی ہے؟ جیسے حضرت حاجر علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کے امر پر چھوڑ کر، پہلے تو سوالات کیے، یہ کیا، کہاں چھوڑ رہے ہو، کیوں چھوڑ رہے ہو، کیا وجہ ہے، لیکن جواب نہیں دے رہے۔ فوراً سمجھ گئی اللہ کے خلیل ہیں اور اللہ کے منشا اور امر کے بغیر کوئی چیز نہیں کرتے۔ پوچھا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ سر سے اشارہ کیا اور زبان سے نعم کہا۔ کیا ایمان تھا؟ کب پھر جائیے، اذن لا یضیعن اللہ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اے میری بندی، تو نے اپنے رب میں، اللہ فرمائے مجھ پر ایمان کی بنیاد پر یہ کیا، تو اللہ نے پھر کیا کیا ان کے لیے جو ہے ظاہر کیا۔ لیکن یہ حج وہاں کی بلڈنگوں اور وہاں کی چیزوں کو دیکھنے نہیں جاتے، بلکہ حج تو اللہ بلاتے ہیں۔ اللہ کتنا، یعنی ان کی قربانی یہ پسند آئی کہ جس پر حج فرض ہو جائے وہ آئے، تو وہ جا کر وہاں کی بلڈنگیں دیکھنے کے لیے نہیں، وہاں کے جو ہے زمینیں دیکھنے کے لیے نہیں، وہاں کی بنیادیں کس طرح ایک عورت نے اور ایک بچے نے اور ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اور ان کے بنائے ہوئے گھر کا طواف، اور ان حضرت حاجر علیہ السلام کے طریقے پر جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی، اور اسی طرح جو ہے آب زمزم، اور یہ سارا یہ ان کی یعنی جو ادائیں تھی، اللہ نے اس کو اس امت کے حج کا رکن بنا دیا۔ تو بہرحال تو کہتے ہیں والد صاحب خاموش ہو گئے، تو سارا مال لے گئے، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔
تو یہ قربانی کرنے والے. اور پھر غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کافر جو ہے وہ تو کافر جو ہے حملہ کرنے کے لیے آتے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگی حکمتیں عام طور پر جہاں جانا ہوتا تھا اس کے دوسری طرف کے حالات پوچھتے تھے تاکہ یہ جنگی حکمتوں میں سے ہے کہ کچھ پتہ نہ لگے کہاں کا ارادہ ہے. لیکن تبوک کا موقع ایسا سخت تھا کہ صحابہ کرام کے لیے ظاہر کر دیا کہ دیکھو تبوک جانا ہے, اس کی تیاری کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی. اب یہ حضرات آخرت والے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا رخ آخرت کی طرف موڑا تھا اور ان کی صلاحیتوں کا میدان دعوت والا میدان دیا تھا جس سے سارے انسانوں کی آخرت بنے اور موت اور میدان محشر کے مراحل آسان ہو اور دنیا میں بھی اللہ عزت دے دے. وہاں ان کی صلاحیتیں لگوائی تھی. تو اس لیے صحابہ آپس میں ایک دوسرے میں تنافس کہ میں کیسے دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں. تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر ان دونوں میں آپس میں حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ کوئی موقع ایسا آ جائے کہ میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں. ابوبکر آگے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہے, لیکن کوئی موقع تو ایسا ہو لیکن جس میدان میں بھی اترتے ابوبکر آگے ہوتے تھے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی تم میں سے کون ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. عمر کہنے لگے بھائی مجھے بھی روزہ رکھنا, زیادہ روزے رکھنے چاہیے. حضور کبھی پوچھے تو میں بھی کہہ دوں میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے. تم میں سے کون ہے جس نے جو ہے مریض کی عیادت کی ہے؟ ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے. ابوبکر عمر کہنے لگے اچھا یہ بھی ہمارا ایک عمل, گھر سے نکلتے ہوئے کوئی مریض ہو اس کی عیادت کریں. کون ہے جس نے غلام کو آزاد کیا ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے غلام کو آزاد کیا ہے. کون ہے جو جنازے کے پیچھے چلا؟ ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے جب جنازے کے پیچھے چلا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں آئندہ میں یہ اعمال کروں گا. تو حضور نے فرمایا کہ جس نے یہ 4 اعمال ایک دن میں کر لیے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال خرچ کرنے کی ترغیب دی تو حضرت ابوبکر صدیق ایک چھوٹی سی پوٹلی لے کر آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے گھر میں اسباب اور چیزیں زیادہ تھی, بہت جہاں ڈھیر بن گیا تو میں نے اس کو آدھا آدھا کیا اور آدھے کو ایک گٹھڑے میں باندھ کر سر پر رکھا اور چل پڑا. اب چل کر جب حضور کی طرف جہاں حضور ہیں مسجد نبوی ہے وہاں جب جا رہے ہیں تو حضرت عمر نے دیکھا ابوبکر کو چھوٹی سی پوٹلی لیے جا رہے ہیں اور حضرت عمر کے پاس آدھا ایک گٹھڑ ہے جو سر پر رکھا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے دل ہی دل میں کہ حضور ابوبکر کا سامان دیکھیں گے اور حضور میرا سامان دیکھیں گے, آج تو میرے لیے فیصلہ ہوگا. اے ابو عمر آج تم زیادہ لائے, تم بڑھ گئے. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کے حضور سے عشق اور محبت اور اس میں سب کچھ لگانا, ابوبکر سے آگے ہونا یہ لکھا ہوا تھا. اور جو ہی حضرت ابوبکر آگے پہنچے اور حضور کے سامنے آئے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا اے ابوبکر یہ کتنا ہے جو لائے ہو, کیا ہے یہ بتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ گھر میں کیا چھوڑ. اس بات کو سنتے ہی ابوبکر سمجھ گئے, عمر سمجھ گئے عمر تم ابوبکر سے بڑھ نہیں سکتے. ہاں یہ بات نہیں کہ ابوبکر تھوڑا سا لایا ہے, نہیں وہ پونجی اس کی اتنی تھی وہ سب کچھ لے آیا کیونکہ پتہ تھا کہ میرے پاس اسباب زیادہ ہے اور میں آدھا سامان لایا ہوں اور جو آدھا سامان زیادہ ہے اسی کی بنیاد پر چاہتے تھے کہ آج کا میدان میں مار لوں, لیکن ابوبکر تو سب کچھ لے آئے. تو حضرت ابوبکر کا جواب کیا تھا اے اللہ کے رسول ایک اللہ کا نام چھوڑا ہے اور دوسرا اللہ کے رسول کا نام گھر پہ چھوڑا ہے, باقی سب کچھ لے آیا ہوں. یہ ہے پرانا, یہ ہے السابقون لگانے والے. یہ جو لگا رہے ہیں ہم اپنے ہی فائدہ کر رہے ہیں. یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے, فرمایا تم نے جو گھر میں مال جمع کیا ہوا نا جمع کر کے یہ تمہارا پیچھے ہے تو اس لیے تم جو ہے موت کو ناپسند کرتے ہو, اس کو آگے بھیج دو, اللہ کی راہ میں دین پر خرچ کر دو. جب اللہ کے ہاں جمع ہو جائے گا تو تمہارا دل چاہے گا کہ میں اپنے ساز و سامان کے پاس پہنچ جاؤں.
کہ جو آگے بھیج دیا وہ ہے تمہارا، جو کھا لیا چلو وہ بھی نفع میں رہے، اس کا حساب دینا پڑے گا، جو تم نے کمائے چھوڑ گئے یہ تو دوسرے لوگوں کا ہے، یہ تو دوسرے لوگوں کا ہے۔ تو پھر اب عمر آئے، اے عمر تم نے جو ہے کتنا چھوڑا گھر میں؟ اے اللہ کے رسول میں نے مال جمع کیا اور بہت زیادہ پایا، میں نے پھر اس کے 2 حصے کیے، آدھا لے آیا ہوں اور آدھا جو ہے چھوڑ آیا ہوں۔ فرمایا ما بین درجتیکما کما بین کلمتیکما، تمہارے دونوں کے آخرت میں درجوں میں اتنا ہی فرق ہوگا جتنا تمہاری آج باتوں میں فرق ہے۔ کیا ابو بکر نے پورا لگایا، اللہ پورا دیں گے، اور جس نے آدھا لگایا اللہ اس کو آدھا دیں گے۔ تو لگانے کے زمانے میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لگا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کتنے معجزات اور کتنے اللہ کی قدرت کے مظاہر ظاہر ہوئے۔ حضور کا آنا کوئی معمولی بات تھی؟ مجوسیوں اور فارسیوں کا آتش کدہ 1000 سال سے بجھنے نہیں دے رہے تھے، ایندھن تھا لیکن وہ بجھ گیا، اور بادشاہوں کے یہ ایوانوں میں زلزلہ آ گیا اور ان کے کنگرے گر گئے، اور کوئی سمندر وہ خشک ہو گیا، اور ایک ہلچل مل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، کرامات اور خیروں کا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا ارتداد کی اندھیریوں اور پریشانیوں اور حالات کے آنے کا یہ وقت تھا، لیکن قربان دین ابو بکر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سنبھالا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ رسول بنایا گیا۔ امیر المومنین تو حضرت عمر سے شروع ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا خلیفۃ رسول اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، اور حضور نے آپ کے پیچھے، ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، ابو بکر وہیں رہو، اشارہ کر دیا نماز پڑھاؤ۔ تو جو خلیفہ رسول کہ آپ امت کی ذمہ داری وہ آپ پر ہے۔ کہتے ہیں حضرات خلفائے راشدین، ان کی جو 4 ادوار ہیں قیامت تک آنے والے امت پر حالات کے لیے سبق ان حضرات کی زندگیوں میں موجود ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ کوئی قصے کہانی نہیں، اللہ کا نظام ہے۔ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کہ دین کی بنی ہوئی عمارت جو حضور بنا کر گئے تھے، آپ کے تشریف لے جانے پر وہ دھڑام سے زمین بوس ہو گئی۔ سب علاقوں کے لوگ، کوئی کم کوئی زیادہ، ارتداد کی طرف 3 جگہ کے علاوہ نمازوں اور زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ تو ابو بکر کا زمانہ کہ جیسے حضور نے بالکل ابتدا سے اس عمارت کی ابتدا سے کام شروع کیا، اس عمارت کو کھڑا کیا، اور حضور کے انتقال پر دھڑام سے گری۔ ابو بکر امت کو 100% حضور کے طریقے پر لے کر چلے اور 100% نکالا تو گری ہوئی عمارت کو کھڑا کیا جائے جب دین موجود نہ ہو، جیسے آج کل ہمارا زمانہ ہے۔ تو اس وقت نفیر عام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نظام ہے کہ امت کو نکالنا پڑے گا، دعوت پر کھڑا کرنا پڑے گا، یہ حضرت ابو بکر کا زمانہ ہے، اور ان کی زندگی سے یہ حالات ملتے ہیں۔ اسی لیے آج کہا جائے نکلو اللہ کے راستے میں، جو وہ نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نہیں کہا جا رہا؟ چند لوگ ہی نکلے، ہر کلمہ وہ نکلے، یہ۔ اور جب عمارت پھر اس حد تک پہنچ گئی اس کو پھیلانے کے لیے، پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے۔ خواب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لباس پہنا ہوا ہے اور لباس وہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس کی تعبیر پوچھی گئی، فرمایا اے عمر تیری وجہ سے اللہ دین اسلام کو دنیا میں پھیلا دیں گے۔ 2/3 دنیا میں دین اسلام پہنچا، کہ دین پورا موجود ہو، اس کو پھیلانے کے لیے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب چلے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اس میں امت کے لیے کہ جب آپس کا اختلاف شروع ہو جائے تو پھر امت کیسے کام کرے، کیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی، اور جب آپس کی جنگیں ہوں تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، کیسے انہوں نے کیا۔ تو بہرحال صحابہ کرام کے زمانہ یہ ہے، امت کے لیے سبق ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خلیفہ رسول بنایا گیا، تو وہ میرے گھر کا خرچہ کسی پر بوجھ نہیں بننا، اور اب تک خرچ کرتے رہے۔ یہ میں کہوں سابقون اور پرانا، یہ کیا یعنی
اصل کیا چیز ہے، بنیاد کیا؟ اللہ ہمیں صحابہ کرام کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ تو چادریں لے کر نکل پڑے۔ اے ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی میرے بچے ہیں، ان کے لیے معاش ہے، کسی پر بوجھ تو بننا نہیں۔ اور ابو بکر کی کیا شان تھی مکہ مکرمہ میں، کتنے مالدار تھے، کتنی آسانی والی زندگی تھی۔ تو بچوں کے لیے کہا نہیں، اب تو آپ پر پوری انسانیت اور پوری امت کی ذمہ داری، آپ کو کہاں فرصت کہ آپ اس کام میں لگ سکیں۔ اس لیے چند لوگ تو ایسے ہوں کہ جو پورا اپنے آپ کو فارغ کر دیں، پورا اپنے آپ کو فارغ کریں، اور بھائی جو ان کی جتنا مشابہ ہوتا چلا جائے، جتنا خیر ہے اتنی ہی زیادہ پھیلے گی۔ دیر تو ہماری طرف سے، اللہ کی طرف سے دیر تھوڑی ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ، اللہ تعالیٰ ہمیں قربانیوں میں آگے بڑھنے والا بنا دے، کیونکہ یہ مجمع ہے سابقون کا، یہ مجمع ہے پہلے لگنے والوں کا، اور ہم سے مطالبہ ہے قربانیوں میں جذبات کو قربان کرنا، ضروریات کو قربان کرنا، خواہشات کو قربان کرنا، اور قربانی کے میدانوں میں آگے بڑھنا، کہ جب آگے بڑھیں گے تو پیچھے والوں کے لیے راستہ خالی ہوگا، اور وہ ان کی زندگی کو دیکھ کر ان کے پیچھے چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو سابقین میں سے بنائیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا آپ یہ کام نہیں کر سکتے، تو کیا کیا جائے کہ جی وہ آپ کے لیے بیت المال میں سے وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہوا، اب یہ خلیفہ رسول ہے، اور یہ یعنی حضور کے بعد سب سے بڑے اور خلیفہ اول ہیں۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو میری بیوی اور میرے بچے، اتنا جو افراد کا جو کنبہ ہو، عام مسلمان کے لیے بیت المال میں سے کتنا ملے گا اتنا ہی مجھے مقرر کیا جائے۔ یہ ہے کہ خرچ کرنے میں تو سب کچھ، اور اجتماعی مال میں لینے سے اتنی احتیاط، یہ اس پر ہمیں آنا ہے، اس پر ہمیں اپنے آپ کو لانا ہے، اور یہ اجتماعی پیسے جمع کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، یہ میدان ہے اپنے آپ کو احتیاط سے استعمال کرنے کا۔ فرمایا جو عام آدمی کا وظیفہ وہی وظیفہ میرا ہوگا۔ حالانکہ کتنا کچھ لگا دیا، سب کچھ لگا دیا تھا، اور گھر والے جو ہے سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، گھر والے وہ ایک طرح کی روٹی اور ایک طرح کا کوئی جو ہے سالن سا کھاتے کھاتے اگتا گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ میٹھا بھی ہو جائے، تو اس کے لیے اسی وظیفے میں سے تھوڑا تھوڑا، کیونکہ سونے کی ڈلیاں ہوتی تھی، تھوڑا تھوڑا جو ہے کاٹ کے تھوڑا سا سونا جمع کیا، میٹھا پکایا۔ ابو بکر کے سامنے آیا تو یہ حلوہ کہاں سے آیا کہ ہم نے ہی پکایا ہے؟ میرے وظیفے میں تو گنجائش نہیں تھی کہ حلوہ بھی پکایا جائے، کہا ہم نے تھوڑا تھوڑا رکھا تھا۔ کہا ٹھیک ہے، نگران کو یہ خط پیغام بھیج دیا جائے کہ میرے وظیفے میں سے اتنا اور کم کر دو، میری ضرورت سے زائد ہے۔ یہ ہے احتیاط۔ ان کی قربانی پر اللہ تعالیٰ اس طرح ہدایت کی، کیونکہ جو کفر ٹوٹا ہے اس صحابہ کرام کی قربانی اور تقوی اور فقر و فاقے کی وجہ سے اللہ نے کفر کو توڑا۔ صحابہ کی تعداد ہی کچھ نہیں تھی، ہتھیار ہی کچھ نہیں تھے۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، ان کے فقر و فاقے اور مجاہدے سے یہ باطل ٹوٹا ہے۔ اور آج بھی اللہ کی سنت وہ ہے کہ جتنی قربانی ہماری بڑھے گی اللہ تعالیٰ باطل کے نقشوں کو توڑیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، یہ ضابطہ ہے اللہ۔ جتنے عرصے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی اور وہ وظیفہ ملتا رہا، وہ تھوڑا سا زائد تھا، وہ بھی کم کروا دیا، اور جب انتقال کا وقت آیا، انتقال کے وقت سارا حساب لکھا ہوا تھا کہ اتنے سال اور اس میں اتنے مہینے بیت المال سے میرے لیے اتنا وظیفہ، میرے گھر والوں کے لیے سارا حساب لکھا ہوا تھا۔ اور دنیا سے جانے سے پہلے کہا کہ میری فلاں جگہ ذاتی زمین ہے، اس کو بیچ دیا جائے، اور اس کی قیمت میں سے جتنا وظیفہ میں نے بیت المال سے لیا ہے یہ واپس بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ تو بھائی یہ ساری احتیاطات اور سارے جو ہیں یہ صفات ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی عطا فرمائیں گے اور ہماری تربیت فرمائیں گے۔ کہ خرچ کرنے میں تو سب کچھ لگا دیا، اور جاتے ہوئے جو ہے اس کو بھی کہ جتنا جو ہے میں نے جو بیت المال سے لیا اس کو جمع کروا دیا جائے۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایسے جان لگانے میں سب سے آگے۔ یہ السابقون السابقون اولئک المقربون،
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت ایک دفعہ ابوبکر کا واقعہ بھی آتا ہے اور حضرت عمر کا، دو واقعہ ہے تو صحابہ میں لکھے ہیں کہ مسلمانوں کا کام کر رہے ہیں اور کام کرتے ہوئے گرمی لگی، گرمی کا زمانہ تھا، پیاس لگی، پانی منگایا تو لانے والا ہمدرد اس نے کہا بھائی پانی تو دیں گے، اس میں شہد ملا کے دے دو، اس میں ذرا نشاط سا آ جائے گا، ذرا قوت سے آ جائے گی۔ پانی ہاتھ میں لیا، دونوں کا الگ الگ قصہ ہے۔ ہاتھ میں لیتے ہی شہد کی مہک ان کو پہنچی ناک کو، سمجھ کے اس میں شہد ملایا ہوا، ہاتھ آگے نہ بڑھا بلکہ ہاتھ رک گیا اور ہاتھ میں کپ کپی اور آنکھوں میں آنسو اور رونا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ لانے والے نے سمجھا ہم سے کیا غلطی ہو گئی، کیا غلطی؟ تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کہ کیوں رو رہے ہو؟ اس لیے رو رہے ہیں کہ پیاس تو امت کا کام کر رہے ہیں، 24 گھنٹے اس میں لگا رہے ہیں، کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، گھر والے کتنے فقر و فاقے برداشت کر رہے ہیں، لیکن کوئی احسان جتلانا نہیں، بلکہ اللہ کے احسان مند ہے کہ اللہ ہم سے کام لے رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے پانی مانگا تھا پیاس کی وجہ سے، پیاس صرف سادے پانی سے بجھ سکتی تھی، اس میں شہد ملا دیا، کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دیں کہ تم نے شہد کا مزہ دنیا میں لے لیا اور آخرت میں اس کا اتنا اجر تمہارا کم کر دیا گیا۔ تو بھائیو یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑا یہ اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ ہمیں کیا کہ یہ 4 مہینے والے اور یہ پرانے لوگ ہیں، اور اس پرانا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ السابقون، قربانیوں میں اور صفات میں آگے بڑھنے والے اور اپنا سب کچھ لگانے والے، اور جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں جو اجتماعی مال جیسی جو چیزیں ہیں اس میں اتنی احتیاط کرنے والے۔ اللہ ہمیں ان سب کی توفیق عطا فرما دے اور یہ تقوی عطا فرما دے۔ یہ تو اللہ لگانے پر دیتے ہیں، اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں اولئک ہم خیر البریہ، کہ ایمان اور اعمال والے ہیں اور اللہ نے ان کو اپنی رضا عطا کی۔ یہ کتنا بڑا لقب اللہ نے قرآن پاک میں، اولئک ہم خیر البریہ، ساری مخلوقات میں سب سے بہتر یہ ایمان اور اعمال والے جنہوں نے اللہ کی رضا کو حاصل کر لی، اور جو خواہشات پر چلنے والے اور اپنے جو ضروریات کو پورا کرنے والے، کفر والے، نافرمان، اولئک شر البریہ، اللہ نے فرمایا مخلوقات میں سے سب سے برے لوگ ہیں۔ کہاں اللہ نے انسان بنایا تھا، اشرف المخلوقات بنایا تھا، اور کہاں اللہ نے میدان دیا تھا اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے لگانے کا، لیکن وہ خواہشات پر لگایا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا پہلا قدم من چاہی سے اپنے آپ کو نکال کر رب چاہی زندگی پر لانا، یہ پہلا قدم ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی کمال ایمان کو پہنچ نہیں سکتا، ایمان والے تو ہوں لیکن کمال ایمان کو پہنچ نہیں سکتے جبکہ اس کی ساری خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ تو بھئی اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اس پرانا اور سابق ہونے کو اللہ حقیقی طور پر ہمیں جو ہے سابقین میں سے بنا دے۔ اسی لیے فرمائیں کہ اس زمانے میں قربانی کرنے والے القائلون یومئذ بالکتاب والسنہ، القائلون یومئذ بالکتاب والسنہ، آج ہم اللہ کے امر کتاب کو اور اللہ کی سنت، حضور کی سنت، رسول کی سنت کو لے کر اٹھے ہیں اور لوگوں کو اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ السابقون الاول، یہ القائلون یومئذ بالکتاب والسنہ، آج کے دن کتاب اللہ اور سنت کو لے کر لوگوں کو بیان کرنے والے، کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار سب رضی اللہ عنہم ہیں، سب صحابہ حضور کے صحابہ ہیں، لیکن جو ان میں سے سبقت کرنے والے ہیں فرمایا ان کا اجر ان کی طرح ہوگا۔ کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ابتدا والے لوگ ہیں اور ان کے زمانے میں کام کا تعارف نہیں تھا، قربانیوں کے میدان میں یہ آگے بڑھے، تو اس لیے صحابہ کرام کے سابقین کی طرح۔ تو اللہ تعالی ہمیں جذبات کو قربان کرنے میں، ضروریات کو قربان کرنے میں اور اپنی خواہشات کو قربان کرنے میں اور ہر تقاضے میں اپنے آپ کو سب کچھ لے کر پیش کرنے میں اللہ تعالی ہمیں آگے آگے رکھے اور موت تک اللہ ہمیں اس کام میں لگائے رکھے۔ تو بھائی تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ اللہ اکبر، کتنا بڑا مرتبہ۔ وہی پھر آخری بات کہ السابقون، دنیا میں قربانیوں میں آگے،
تو السابقون قیامت میں جنت کی صفوں میں آگے، اور یہ آگے ہونا تو بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اس سے اگلی بات اولئک المقربون، اللہ اپنا قرب عطا فرمائیں گے، اللہ اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہماری محنتوں کو، قربانی کو قبول فرما لے اور ہمیں آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قربانیوں کو اللہ تعالی ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا لے۔ کتنا بڑا کاروبار اور کمائی ہے اس زمانے کے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی زندگی کے 15-20 سال کتنی مشقت میں گزارے، کیسے اپنے آپ کو تھکایا، اور 10 سال کی محنت سے 10 آدمی کی جماعت نکلی، آج وہ قبر میں ہے۔ اس وقت سے لے کر اب کروڑوں 200 ملکوں میں یہ کام پہنچ چکا، کروڑوں مسلمان جان اور مال کو لگا رہے ہیں، کتنی جماعتیں لگ رہی ہیں، تھوڑی سی محنت کی وجہ سے اس سب کا ثواب، اور قیامت تک جب یہ کام چلتا رہے گا اور مدارس بنتے رہیں گے اور علماء پیدا ہوتے رہیں گے اور اللہ کے راستے میں قربانی کرنے والے نکلتے رہیں گے، کافروں کو اللہ ہدایت دیں گے، سب کا ثواب اللہ تعالیٰ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائیں گے، اور ہم سب کا ثواب جو پیچھے چلتے چلے جائیں، سب کا ثواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کی طاعت اور تقوی اور قربانیوں کا ثواب اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، اور کیوں نہ فرمائیں کہ یہ وہ تجارت ہے جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، الا ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اور عذاب علیم سے یہ دنیا کے جو سیلاب آ رہے ہیں، یہ جو زمینیں پھٹ رہی ہیں، لوگ دھنس رہے ہیں اور مسلمانوں کو خون بہایا جا رہا ہے، یہ عذاب علیم کی عذاب ہے، فرمائیں ان سے اور آخرت کے عذاب سے نجات دے گا یہ دعوت والی تجارت۔ تو کون کون انشاءاللہ اپنے بقیہ وقت کو اس میں لگانے کے لیے تیار ہے؟ تو بھائی اس لیے اپنے آپ کو پیش بھی کرنا ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور ڈرتے اور روتے بھی رہنا ہے۔ جس اللہ نے میدان عمل میں آنے کی توفیق دی وہ اخلاص بھی عطا فرمائے اور ہماری تربیت بھی فرمائے اور ہماری محنت کو قبول فرما کر بعد والی انسانیت کے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اب ساتھ نماز کی تیاری کریں۔